اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دو. اور یہ سارے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین طریقہ عطا فرما دیا ہے کہ جب بھی حکمت، دانائی، خوش اسلوبی سے کوئی ہم معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور جس میں ہم زور زبردستی فیصلہ مسلط کرنے والے معاملات اور اپنی مرضی کریں گے اس میں پھر مشکلات ہی مشکلات آئیں گی. اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں تو پھر ہمیں اپنا انداز بیاں اس کو حکمت والا بنانا ہو. جو ہم دوسروں کو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اس انداز میں ہو کہ سننے والا سنے پھر سوچے کہ یار اتنے بات کی ہے اتنے اچھے انداز میں، کوئی نہ کوئی تو اس کی بہتری کی بات ہوگی. اور اگر ہم الفاظ غلط سن کر، انداز غلط اختیار کر کے صحیح بات بھی سمجھائیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہیں گے یار اس کے تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. کسی کو ہم کہیں غصے کے انداز میں اور ہمارا لہجہ قابو میں نہ ہو تو وہ بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن کسی کو کہیں پیارے بھائی آپ 2 منٹ دیں، محبت سے بات کو سماعت کریں، آپ کو سمجھ آئے گی تو مان لیجئے گا، نہیں آئے گی تو آپ کی مرضی ہے، تو وہ بندہ ضرور اس کی بات کو سن لیتا ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا دنیاوی معاملات میں لے کر آئے نا، تو اگر کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کو یہ کہے کہ تو اس مرض سے مر جائے گا، تسلی نہ دے، دوائی کھا لے شاید بچ جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، مریض کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا یار یہ تو پہلے ہی مرنے کی بات مجھے سنا رہا ہے. اور اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ شفا اس نے دینی ہے، پریشانی ضرور ہے، اس کا حل موجود ہے، یہ دوائی کھاؤ اللہ شفا دے دے گا. وہی بندہ جو ایک ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو رہا ہے دوسرے کی سن کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ہم دنیاوی معاملات میں اس کو کبھی بھی نہیں نظر انداز کرتے. ڈاکٹر کبھی بھی، کوئی ایک اور ڈاکٹر ہوگا کسی بات پر جھڑک دے گا، وہ بھی تب جب وہ دیکھتا ہے کہ پیشنٹ بالکل احتیاط نہیں کرتا تو پھر اس کو ذرا کہتا ہے سختی سے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہے تو کرے، نہیں تو پھر میرے پاس نہ آئے. یہ تب ہوتا ہے جب بالکل نہ ہو. لیکن اگر وہ فرسٹ ٹائم پہ ہی ہمیں اسی طرح خراب کر دے تو پھر تو ہم جائیں گے ہی نہیں. اچھا اسی طرح دکاندار ہے، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں 10 سوٹ نکلواتے ہیں، 20 سوٹ نکلواتے ہیں، بعض اوقات کوئی بھی پسند نہیں آتا، اگلی دکان پہ چلے جائیں. دکاندار آپ کو گالی نہیں دے گا، برا بلا نہیں کہے گا. اور جو اس طرح کہے کہ مجھے یہ کروا دیا لے نہیں رہے تو اگلی مرتبہ گاہک اس کی دکان پر ہی نہیں جائے گا. اس نے وہ چیز بیچنی ہے، اس نے تسلی سے بیچنی ہے، اس نے اس کو 10-20 سوٹ دکھا کے بیچنی ہے. وہ غصہ نہیں کرتا، سٹور والا بھی غصہ نہیں کرتا. اگر کوئی گاہک کہتا ہے جناب یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ تبدیل کر دیں، وہ تبدیل کر دیتا ہے. لیکن جب ہم دین کی بات کی طرف آتے ہیں اس وقت بھی ہمیں حکمت کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اگر ہم کسی کو کان سے پکڑ کے چل نماز پڑھیں تو وہ اگلی مرتبہ ہمیں دیکھ کر دور سے ہی غائب ہو جائے گا کہ یار یہ تو بڑا سخت آدمی کان کھینچتا ہے. اپنے ماں باپ کو بتائے گا لڑائی ہوگی. لیکن اگر کوئی گزر کہہ رہا پیارے بھائی پیارے بیٹے آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، بس اتنے سے ہی 1 2 3 مرتبہ وہ ٹھیک ہو جائے. یہ حکمت سکھائی ہے. اب یہ حکمت اچھائی کے لیے بھی ہے، یہ حکمت برے کاموں سے روکنے کے لیے بھی ہے. اگر ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں
تو ہم اس کے اوپر فتویٰ صادر نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، بلکہ اسے محبت سے سمجھائیں کہ پیارے بھائی آپ کام جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہتر کر لیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، اور اگر سختی کریں گے وہ کہے گا جاؤ جو مرضی کرو تم، میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں۔ یہ ساری حکمت اللہ نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ اپنے آپ کو حکمت کے ساتھ لے کر چلو۔